سلسلے میں یہ ہے کہ امام زمانہ کی کتنی معرفت ہو کہ انسان جاہلیت کی موت سے بچ جائے. بھائی حدیث ہے من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جو بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. خود یہ حدیث میں نے مولا امیر المومنین کے لیے بھی دیکھی ہے. امیر المومنین کے لیے بھی یہ حدیث ہے کہ جو علی کی معرفت حاصل نہ کرے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. تو اب ظاہر سی بات کتنی معرفت ہو ہمارے ائمہ کی، کتنی معرفت ہو امام زمانہ کی کہ جو معرفت ہم کو جاہلیت کی موت سے بچا لے. تو اس سلسلے میں اگر کوئی انسان اللہ کو ایک مانتا ہے، رسول اللہ کو آخری رسول جانتا ہے، اور مولا امیر المومنین سے لے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک ان 12 اماموں کو اپنا امام مانتا ہے اور ان کا احترام کرتا ہے، تو یقیناً یہ شیعہ ہے، اور انشاءاللہ اللہ اس کو جاہلیت کی موت سے بچا لے گا انشاءاللہ. ہاں اب اس کے بعد پھر معرفت کے درجے ہیں، وہ الگ بات ہے. اب اس کے بعد معرفت کے درجے ہیں کہ اب جو جتنی اللہ رسول اور ائمہ کی معرفت حاصل کرتا جائے گا اب اس کے درجے اتنے ہی بلند ہوتے چلے جائیں گے، اس کا مقام اتنا ہی بلند ہوتا چلا جائے گا، اس کا مرتبہ اتنا ہی بلند ہوتا چلا جائے گا. اور یہاں تک کہ وہ آخری مرتبہ کہ جو حضور نے سلمان اور ابو ذر اور مقداد کے لیے بیان کیا تھا، یہ اس معرفت کی انتہا کا نام ہے کہ جہاں کے اوپر پیغمبر نے فرمایا تھا سلمان منا اہل البیت، جہاں فرمایا تھا کہ سلمان 10ویں درجے پہ اور ابو ذر اور مقداد 9ویں اور 8ویں درجے کے اوپر، ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر. دوسری چیز اور دوسرا سوال یہ کہ اس غیبت کے زمانے میں امام زمانہ سے قریب ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ ہم کیا کریں کہ ہم امام زمانہ سے قریب ہو جائیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ جتنی ہمیں معرفت ہوتی جائے گی اتنا ہم امام سے قریب ہوتے جائیں گے، اتنا ہی زیادہ محبت اور قربت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور اگر واقعاً امام زمانہ سے محبت ہے تو اس محبت کے آثار کا ظاہر ہونا لازم ہے. اگر محبت ہے، اگر واقعاً عقیدت ہے، اگر واقعاً ہم نے ان کی معرفت لی ہے تو ہمارے اعضاء اور جوارح اس بات کی گواہی دیں، ہماری زبان، ہمارے کان، ہمارے آنکھ، ہمارے ہاتھ پیر اس بات کی گواہی دیں کہ ہم امام زمانہ کے محب اور ان کے عقیدت مند اور ان کے انتظار کرنے والے ہیں. اور اس محبت کا سب سے بڑا اثر تزکیہ نفس اور تقوی کا پیدا ہونا ہے. اور جتنا زیادہ ہم اپنے کو اللہ سے قریب کرتے جائیں گے، اپنے کو حرام سے بچاتے جائیں گے، واجبات کو ادا کرتے جائیں گے، اتنا ہی زیادہ ہم انشاءاللہ امام کی خوشنودی کا سبب بنتے جائیں گے اور گناہوں کے ترک کرنے اور واجبات کے انجام دینے میں امام کی خوشنودی. کیونکہ امام زمانہ دین کی اصلاح اور زمانے سے ظلم و فساد کو ختم کرنے کے لیے قیام فرمائیں گے، لہٰذا اپنے عمل سے ہم ان کے ہدف کو قوت عطا کریں، طاقت عطا کریں. اور دوسری چیز ہے امام سے قربت کے لیے امام کا انتظار، کہ ہم امام کا انتظار کریں تو واقعاً ہم منتظر واقعی قرار پائیں. واقعی منتظر بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ واقعی منتظر بننے کے لیے اپنے اندر انتظار کے حالات پیدا کرنے ہوں گے. ہم اپنے کسی بہت ہی قریبی کا انتظار کر رہے ہوں، معلوم ہوا کہ 4 سال 5 سال 10 سال کسی کا بیٹا باہر تھا اور ابھی 10 سال تک ماں کی بیٹے سے، باپ کی بیٹے سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. اگرچہ آج کے زمانے میں بات بھی ہو جاتی ہے اور دیکھ بھی لیتے ہیں، پہلا زمانہ
کہ جہاں کے اوپر معلوم ہوا خط آتا تھا، نہ کوئی کلام نہ کوئی سلام، اور اسی خط کے ذریعے سے 15 دن 20 دن لگ جاتے تھے جواب آنے اور جانے میں، مہینہ بھر۔ لیکن آج یہ سب چیزیں آسان ہو گئی، لیکن اس کے باوجود اگر بیٹا باہر رہا ہو 5 سال 10 سال اور اس کے بعد پتا چلے ماں باپ کو کہ آج ہمارا بیٹا آ رہا ہے یا فلاں تاریخ کو ہمارا بیٹا آئے گا، تو اب ماں باپ کے اندر ایک عجیب سی ایک کیفیت پیدا ہوگی، ایک عجیب سی ایک کیفیت۔ اس کیفیت کو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، اس کیفیت کو ہر والدین محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر ان کو اطلاع دی جائے کہ تمہارا آج بہت قریبی تم سے ملنے والا ہے جو بہت پہلے بچھڑا ہوا تھا، تو اس کے اندر کیا کیفیت ہوگی۔ تو انتظار کی حالت اپنے اندر پیدا کریں، اور انتظار کی حالت پیدا کرنے کے لیے پہلے انتظار کے معنی کو سمجھیں کہ انتظار کے معنی کیا ہیں۔ انتظار ایک روحانی، ایک روحی کیفیت کا نام ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کو بیان کیا ہی نہیں جا سکتا ہے کہ ہاں صاحب یہ کرو یہ کرو یہ کرو تو پتا چلے گا کہ تم بہت بڑے منتظر ہو سکتا ہے کہ تم ریا میں کر رہے ہو، دکھاوے میں کر رہے ہو، لہذا عمل یہ پتا نہیں بتائے گا کہ ہاں بہت بڑے تم منتظر ہو۔ انتظار ایک روحی کیفیت ہے، اور یہی روحی کیفیت جس کا انتظار ہو رہا ہے اس کی تیاری اور آمادگی کو وجود میں لاتی ہے، اور اس انتظار کی ضد ہے نا امیدی، کہ ہم کو کسی بھی موقع کے اوپر کسی بھی وقت امام کے طرف سے نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ امام ہماری آواز سنتے ہی نہیں، امام آتے ہی نہیں آئیں گے، ہم سے کہیں زیادہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم سے کہیں زیادہ ہمارا خیال وہ رکھ رہے ہیں۔ ہم تو دنوں میں بھول جاتے ہیں، ہم تو ہفتوں بھول جاتے ہیں، مہینوں بھول جاتے ہیں، خاص تاریخ آتی ہے تو اپنے امام کو یاد کرتے ہیں، وہ ہمیں نہیں بھولتے، وہ ہر وقت اپنے شیعوں کو یاد رکھتے ہیں، اور وہ ہر وقت اپنے شیعوں کی بہتری کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ لہذا جتنا انتظار زیادہ ہوگا اتنی ہی تیاری زیادہ ہوگی۔ تو بس اب اگر انتظار واقعاً ہم منتظر ہیں تو منتظر کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے امام کے انتظار کے لیے ہم ویسے ہی تیاری کریں، اور ان آثار و کیفیات میں سے ایک یہ ہے کہ امام زمانہ کا انتظار انسان کو ہر قسم کے انحراف اور گمراہی سے محفوظ رکھتا ہے۔ انحراف، کجی، ٹیڑھا پن، کچ فکری، بد عقیدگی، بد عملی، یہ انسان کے اندر نہیں پیدا ہو سکتی۔ کسی بھی کوئی بھی ڈاؤٹ فل معاملہ ہے، ڈاؤٹ فل بات ہے، ڈاؤٹ فل چیز ہے، ڈاؤٹ فل کتاب ہے، نہیں، اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، یہ اس کو نہیں کرنا ہے، پتہ نہیں صحیح ہو غلط ہو کیا ہو کیسے ہو ٹھیک، اس کو نہیں کرنا۔ جس پہ یقین ہے کہ نہیں، یہ اگر یہ چیز ہم کو صحیح راستے پر لگائے گی، یہ بات ہم کو صحیح راستے تک پہنچائے گی، اسی کو منتظر قبول کرتا ہے۔ یہ ہے منتظر واقعی کی علامت۔ اور جہاں کے اوپر بھی اس کو کسی چیز کے بارے میں شک ہوا، نجس ہے پاک نہیں کرنا ہے، پتہ نہیں نجس ہو سکتا ہے، لہذا ہم بڑی احتیاط سے کام لیں گے اور یہ نجس چیز کو ہم نہیں قبول کریں گے۔ صحیح ہے غلط نہیں صاحب، ابھی اس کو نہیں، جب تک پتہ نہ چل جائے کہ صحیح ہے غلط اس وقت تک ہم قریب نہیں جائیں گے۔ یہ ہے منتظر واقعی، اور انسان کی روح اور جسم میں یہ انتظار ایک انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ اور اس انتظار کا دوسرا اثر، انتظار کرنے والے پر امام کی خصوصی عنایات اور اس کے سبب پھر توفیقات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور جب توفیقات میں اضافہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ امام کا جو منتظر واقعی ہے یہ پھر سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے جہاں امام کی یاد میں ہوتا ہے، یہی امام کی یاد اس کو ہر غلط قدم اٹھانے سے روک دیتی ہے اور ہر اس طرف بڑھنے کو کہتی ہے کہ جو کام اللہ رسول اور امام کو پسند ہو اور امام اس کو دوست رکھتے ہوں۔